چلیے آئیے آج ہم لوگ جانتے ہیں رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں۔ پیارے نبی 9 ربیع الاول پیر یعنی منڈے کے دن پیدا ہوئے۔ آپ مکہ شہر میں پیدا ہوئے۔ مکہ عرب دیش کا مشہور شہر ہے۔ عرب دیش میں بہت سے قبیلے تھے۔ قریش کا قبیلہ اس میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا۔ اسی قبیلے کے لوگ بابا کعبہ کی خدمت کرتے تھے۔ سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبیلے سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں کچھ بہت ہی مشہور لوگ گزرے ہیں۔ ان میں سے ایک نام قصی تھا۔ قصی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حج کے موقع پہ سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے۔ قصی کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور تھے۔ قبیلے کے سبھی لوگوں میں ان کی بہت عزت تھی۔ ہاشم بہت بہادر اور دانی تھے۔ ایک بار سوکھا پڑا۔ ہاشم نے اپنے پیسوں سے بہت زیادہ غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت بانٹ دیا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے سب سے مشہور عبد المطلب تھے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے عبداللہ تھے۔ یہی عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا تھے۔ عبداللہ کی شادی بیوی آمینہ سے ہوئی۔ بیوی آمینہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی تھیں۔ عبداللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی مر چکے تھے۔ دادا عبد المطلب زندہ تھے۔ اب انہی نے اپنے پوتے کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے۔ گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ لے گئے، وہاں ان کے لیے دعا کی، محمد نام رکھا۔ 8ویں دن حقیقہ کیا، سب کی دعوت کری۔ مکے کا رواج تھا، لوگ بچوں کو دیہات بھیجتے تھے، وہیں ان کی پرورش ہوتی۔ آپ کی امی جان نے بھی آپ کو دیہات بھیج دیا۔ حضرت حلیمہ نے آپ کی پرورش کری۔ حضرت حلیمہ کے قبیلے کا نام سعد تھا، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ کہتے تھے۔ وہ بہت نیک عورت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دودھ پیا، کھلی ہوا میں پلے بڑھے، خوب تندرست ہوئے، صاف ستھری بولی سیکھی۔ 2 سال بعد مکہ آئے۔ امی جان نے دیکھا تو بہت خوش ہوئیں اور انہی دنوں بیماری پھیلی ہوئی تھی، اس لیے امی جان نے حضرت حلیمہ کے ساتھ آپ کو پھر بھیج دیا۔ بیوی حلیمہ کے بچوں کے ساتھ محبت سے رہتے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، اپنے ساتھ کھیل میں شامل کرتے۔ بکریاں چرانے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب آپ 4 سال کے ہوئے تو اپنی امی کے پاس گئے۔ امی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئیں، محبت سے پالنے لگیں۔ 6 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میکے گئیں۔ راستے میں بیمار ہو گئیں اور چل بسیں۔ آپ یتیم ہو گئے، ماں باپ دونوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ایمن آپ کو دادا کے پاس لائیں۔ دادا میاں کو بہت دکھ ہوا، مگر کرتے کیا کرتے، مرنا جینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آئی ہوئی گھڑی کو کون ٹال سکتا ہے۔ دادا میاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کرتے۔ دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کری، بڑی محبت سے پالا۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا میاں بھی چل بسے۔ مرتے ٹائم دادا میاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے حوالے کیا۔ ابو طالب آپ کے چاچا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے، لیکن ابو طالب ان سب میں اچھے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے، ہمیشہ ساتھ لیے پھرتے، پیار کرتے، کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے دیتے۔ سفر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب تجارت کرتے تھے، آپ بھی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے تاجر تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ صاف رکھتے، بہت امانت دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہتے۔ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے۔ گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کی چرچا تھی۔ مکے میں ایک مالدار عورت تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بیوی خدیجہ بیوہ تھی، ان کے شوہر مر چکے تھے۔ ان کا بڑا کاروبار تھا، وہ تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور نفع میں شریک کر لیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کی چرچا سنی تو بیوی خدیجہ نے چاہا کہ آپ ان کا کاروباری مال لے کر سفر پر جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا اور بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے غلام مسیرہ کو لے کر شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کاروبار کیا۔
بہت سا نفع کما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے لوٹے اور بیوی خدیجہ کو پیسے کا حساب دے دیا۔ بیوی خدیجہ بڑی نیک تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئیں۔ پھر مسیرہ غلام نے بھی آپ کی ایمانداری، نیکی، لوگوں کے ساتھ آپ کی ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ بیوی خدیجہ پر اس بات کا بڑا اثر پڑا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ چچا جان اور قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ لے کر بیوی خدیجہ کے مکان پر پہنچے اور شادی ہو گئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عمر 40 سال کی تھی۔ مکے سے جو مسلمان مدینے پہنچے وہ مہاجر کہلائے۔ مہاجر سب بے سار و سامان تھے۔ ایک بار کی بات ہے، کعبہ کی مرمت ہو رہی تھی۔ پرانی دیواریں توڑ کر بنائی جا رہی تھی۔ ایک دیوار میں حجر اسود لگا ہوا تھا۔ یہ ایک کالا پتھر تھا۔ یہ پتھر حضرت ابراہیم کی یادگار تھا۔ سب اس کو برکت والا سمجھتے تھے۔ جب دیوار میں اس پتھر کو چننے کا وقت آیا تو آپس میں جھگڑا ہونے لگا۔ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ وہ بابرکت پتھر میں لگاؤں۔ قریب تھا کہ خون خرابہ ہو جائے۔ آخر طے ہوا کہ جو شخص دوسرے دن سب سے پہلے کعبے میں آئے اسی کا فیصلہ مان لیا جائے۔ اللہ کا کرنا، دوسرے دن سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کعبے میں داخل ہوئے۔ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ تھا۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ مان لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ ایک چادر لی، اس میں حجر اسود کو رکھا۔ ہر قبیلے کے سردار کو ایک ایک کنارہ پکڑنے کو کہا۔ سب نے مل جل کر اٹھایا۔ جب پتھر وہاں تک لے آئے جہاں اسے رکھنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھا کر دیوار میں رکھ دیا۔ اس طرح ہر قبیلے کو اس کام میں شریک ہونے کا موقع مل گیا۔ مکے کے قریب ایک ہیرا نامک پہاڑی تھی۔ پہاڑی میں ایک غار تھی۔ غار یعنی گفا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں جاتے، ستو پانی ساتھ لے جاتے، کئی دن تک وہاں اکیلے رہتے، اللہ کی عبادت کرتے، لوگوں کی بھلائی کی تدبیریں سوچتے، برائیوں کو مٹاتے اور نیکیوں کو فیصلے کے راستے ڈھونڈتے۔ جب ستو پانی ختم ہو جاتا تو پھر گھر آتے، ستو پانی لیتے اور لوٹ جاتے۔ آخر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا۔ اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ حضرت جبرائیل سے اللہ کا پیغام لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، بیوی خدیجہ سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پریشان تھے۔ بیوی خدیجہ نے ڈھارس بندھائی، بولی آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ اللہ آپ کو نقصان نہ ہونے دے گا۔ آپ نیکی کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں بیواؤں کو سہارا دیتے ہیں، مہمانوں کی خاطر کرتے ہیں، دکھیوں کے کام آتے ہیں۔ آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ رمضان کی 17 تاریخ تھی جب اللہ کا پیغام آیا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں اللہ ایک ہے، وہی سب کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور حاکم ہے۔ اسی کا حکم مانو، اسی کی عبادت کرو۔ میں اللہ کا رسول ہوں، میری پیروی کرو، برائیوں سے بچو، بھلے کام کرو، اللہ تم سے خوش ہوگا، رہنے کو جنت دے گا، برے آدمیوں سے اللہ ناراض ہوگا اور انہیں سخت سزا دے گا۔ نیک لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے۔ مردوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ حضرت خدیجہ آپ کی نیک بیوی تھی، عورتوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائیں۔ حضرت علی آپ کے چچیرے بھائی تھے، لڑکوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ حضرت زید آپ کے غلام تھے، غلاموں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے۔ یہ چاروں بہت نیک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیوں سے واقف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہی سب سچ جانا اور فوراً ایمان لائے۔ کچھ دن بعد اللہ کا حکم آیا، اپنے گمراہ بھائیوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ مکے کے قریب ایک پہاڑی تھی، اس کا نام صفا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور مکہ والوں کو آواز دی۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہاڑی کے اوپر ہوں، تم پہاڑی کے نیچے، میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی۔ اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے ڈاکوؤں کی ایک فوج ہے
جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم یقین کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک آپ سچے ہیں، امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہم آپ کی بات پر ضرور یقین کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، یہ تو سمجھانے کے لیے ایک مثال تھی، یقین کرو موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، تمہیں ایک دن مرنا ہے، مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے کیے کا بدلہ پانا ہے۔ اگر تم ایمان لا کر نیک نہ بن گئے تو تم پر سخت عذاب آئے گا۔ تم صرف دنیا ہی دیکھ رہے ہو اور میں آخرت کو بھی دیکھ رہا ہوں، مگر اس سچی بات پر یقین نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے۔ برا بھلا کہنے والوں میں آپ کے چچا ابو لہب سب سے آگے تھے۔ بولے، کیا تم نے ہمیں اس لیے بلایا تھا؟ اللہ کا دین آہستہ آہستہ پھیلتا رہا، کافر پریشان تھے، کیا کریں، کیسے حق کی راہ روکیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے، تھوڑے سے ساتھی تھے، کوئی ان کا مددگار نہیں، پھر بھی لوگ ان کی طرف کھنچ رہے تھے۔ باپ دادا کا دین مٹ رہا تھا۔ سب مل کر ابو طالب کے پاس گئے۔ بولے، ابو طالب، سارے خاندان کی عزت خاک میں مل رہی ہے، بھتیجے کو روکیے، وہ ہمارے آپ کے معبودوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، ہم سب نادان ہیں کہ لات اور منات کی پوجا کر رہے ہیں۔ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ ابو طالب نے کسی طرح ان سے پیچھا چھڑوایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے اور دین پھیلتا رہا۔ کافر پھر ابو طالب کے پاس گئے، ڈرایا، دھمکایا، جان کا خوف دلایا۔ ابو طالب سوچ میں پڑ گئے۔ بھتیجوں کو بلایا اور کہا، بیٹے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا نہ گھبرائے، بولے، چچا جان، یہ کام تو اللہ کا ہے، وہ میری مدد کرے گا۔ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اس کام سے نہیں رکوں گا۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تر ہو گئیں۔ ابو طالب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا بڑا اثر ہوا۔ بولے، جاؤ بیٹا، اطمینان سے اپنا کام کرتے رہو، میں تمہیں ظالموں کے ہاتھ میں نہ پڑنے دوں گا۔ کچھ ہی دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے چچا ابو طالب چل بسے، پیاری بیوی خدیجہ بھی چل بسیں۔ ان دونوں سے آپ کو بہت ڈھارس رہتی تھی۔ ان کے مرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا۔ کافر پہلے ہی ابو طالب سے ڈرتے تھے، خدیجہ کا خیال رکھتے، ان کے مرنے پر جی بھر کر ستانے لگے۔ یہ سال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت تھا۔ کافر برابر مسلمان کو ستاتے رہے، طرح طرح کے دکھ دیتے رہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کو ستایا۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، قرآن پڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، دین پر چلنا، دوسروں کو دین کی باتیں بتانا سب دوبر ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، پیارے ساتھیوں، تم نے دین کے لیے بہت دکھ سہے، اب جو چاہے حبشہ دیش چلا جائے۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی بہت اچھا ہے، وہاں کوئی روک نہیں ہوگی اور تم آزادی سے دین پر عمل کر سکو گے، تمہیں دین پھیلانے کا بھی موقع ملے گا۔ بہت سے مسلمان گھر بار چھوڑ کر حبشہ چلے گئے اور انہیں کافروں کے ظلم سے تنگ آ کر وطن چھوڑنا پڑا۔ وہ دین کے لیے دوسرے دیش میں جا بسے، اسی کو ہجرت کہتے ہیں۔ مگر کافروں نے اب بھی چین نہ لینے دیا، پیچھا کرتے حبشہ پہنچ گئے، نجاشی سے شکایت کری، مسلمان دربار میں بلائے گئے۔ حضرت علی کے بھائی حضرت جعفر مسلمانوں کے سردار تھے، انہوں نے نجاشی کے دربار میں ایک تقریر کری، تقریر بہت اچھی تھی۔ نجاشی نے حضرت جعفر کی تقریر بڑے غور سے سنی اور ان کی بات سے بہت اثر لیا۔ قرآن شریف کے کچھ حصہ بھی سنا، قرآن سن کر رونے لگا، کافروں کو نکلوا دیا اور مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ کچھ دن بعد خود بھی مسلمان ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی، آپ حبشہ نہیں گئے، مکے میں ہی جمے رہے، دکھ سہتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ میلوں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، حج کے موقع پر جگہ جگہ سے آئے ہوئے لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے۔ اس طرح دھیرے دھیرے مکہ کے شہر میں دین پھیلتا رہا۔ مکہ سے قریب 25 میل دور ایک بستی ہے، اس کا نام طیف ہے۔ گرمیوں میں لوگ وہاں سیر سپاٹے کے لیے جایا کرتے، جیسے ہمارے یہاں نینی تال اور شملہ جاتے ہیں۔
مکے کا ایک ایک آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر دھیان نہ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ طائف جا کر اللہ کا پیغام سناؤں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ سنیں اور کچھ ساتھی مل جائیں اور مل کر اللہ کے دین کا کام کریں۔ یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے۔ طائف کے لوگ بہت برے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا کیا، پتھروں سے مارا، گالیاں دیں، ستانے کے لیے نادان اور شرارتی بچے پیچھے لگا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، کر بد دعا نہ کی، برابر ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ یہ انجانے ان کو ہدایت دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے اور وہاں دین کا کام کرتے، ہر طرح کا دکھ سہتے۔ اس زمانے کو مکی دور کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو ہجرت کی اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ اس زمانے کو مدنی دور کہتے ہیں۔ مدینہ عرب کا ایک مشہور شہر ہے۔ مدینہ کے لوگ ہر سال حج کے لیے مکے جاتے، پیارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے اور چپکے دین کی باتیں بتاتے۔ مدینے کے لوگ نیک تھے، وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دھیان سے سنتے، ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ اس طرح اللہ کا دین مدینے پہنچا۔ مکے میں دین کی بات پہنچاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال ہو گئے تھے۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا۔ جب ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے والا کوئی نہ رہا، الٹے جان کے دشمن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب مدینے کی ہجرت کر جائیں۔ بہت سے مسلمان مدینے کو ہجرت کر چکے ہیں۔ ایک رات کافروں نے طے کیا، توبہ توبہ، پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے، اس نور کو ہمیشہ کے لیے بجھا دیا جائے۔ بدبختوں نے یہ تقریب سوچی کہ قبیلے کا ایک ایک آدمی جمع ہو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیر لے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سب ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دیں۔ اللہ میاں نے آپ کو اس سازش کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے، مٹھی میں کچھ کنکریاں بھر کر ان کی طرف پھینکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نہ دیکھ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست حضرت ابوبکر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور دونوں مل کر مدینے کو چل دیے۔ راستے میں ایک غار تھی، غار ثور، اس غار میں دونوں چھپ گئے۔ کافروں نے پیچھا کیا، دور دور تک جاسوس بھیجے، ایک کافر تو غار کے منہ تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر ڈرے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اس کافر کی مت مار دی اور وہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو روانہ ہوئے۔ مدینے کے لوگ کئی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو لوگ بہت خوش ہوئے، بچیاں گیت گانے لگیں اور ہر ایک چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر ٹھہریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہیں ٹھہروں گا جہاں میری اونٹنی جا کر بیٹھ جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے یہاں اونٹنی ٹھہری اور آپ وہیں ٹھہرے۔ مکے سے جو مسلمان مدینے پہنچے وہ مہاجر کہلائے۔ مہاجر سب بے سار و سامان تھے۔ مدینے کے مسلمانوں نے ہر طرح ان کی مدد کی، اس لیے یہ لوگ انصار کہلائے، ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ پھر تو انسان نے ان کو رہنے کے لیے گھر دیے، شادی اور بیاہ کرایا، کاروبار میں ساجی کیا اور ہر بات میں ان کو اپنے سے زیادہ سمجھنے لگے۔ اللہ میاں نے بھی ان کی مدد فرمائی۔ پیارے نبی بہت ہی رحم دل تھے، آپ تو دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ آپ سب کا بھلا چاہتے تھے، سب کے ساتھ نیک سلوک کرتے، پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دیتے، دین کے لیے گھر بار چھوڑا، ہجرت کر کے مدینے آئے، سوچا تھا کہ وہاں سکھ سے رہیں گے، مسلمانوں کو اللہ کی مرضی پر چلائیں گے۔ کافروں نے یہاں بھی چین نہ لینے دیا، مدینے جا کر چڑھائی کرتے۔ مدینے کے آس پاس یہودی بستے تھے، وہ آپ کو حضرت موسیٰ کی امت کہتے تھے، مگر کام سارے کافروں جیسے کرتے تھے۔ یہ لوگ بھی پیارے نبی کے دشمن بن گئے، کافروں سے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے لگے، مسلمانوں کی باتیں کافروں تک پہنچاتے، جھوٹی باتیں بنا کر لڑائی پر ابھارتے۔ مدینے میں کچھ لوگ منافق تھے،
یہ دیکھنے میں مسلمانوں اور دوست مگر دل سے ان کے دشمن تھے۔ یہ لوگ بھی کافروں سے مل کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ ایک بار جھوٹی خبر سن کر کافروں نے مسلمانوں پر دھاوا بول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی لڑائی کا حکم دے دیا۔ کافر بہت زیادہ تھے، مسلمان بہت کم۔ کافر 1000 سے اوپر تھے، مسلمان صرف 313 تھے۔ کافروں کے پاس بہت سامان تھا، مسلمان نہتے تھے۔ بدر کے استھان پر دونوں آمنے سامنے ہوئے، بڑی گھمسان لڑائی ہوئی۔ مسلمان سچے تھے، پیارے نبی سچائی پر تھے، اللہ نے مدد کی، مسلمان جیت گئے، کافر ہار گئے۔ کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے، 70 پکڑے گئے، باقی اپنا سا منہ لے کر بھاگ گئے۔ دوسرے سال کافروں نے بہت بڑی سینا اکٹھا کی، مسلمانوں پہ پھر دھاوا کیا۔ احد کے پاس لڑائی ہوئی، مسلمان کم تھے مگر اللہ کی مدد سے پھر جیت گئے۔ خوشی سے کچھ مسلمان ایک گھاٹی کے پہرے سے ہٹ گئے، کافروں نے پھر دھاوا کیا جس سے مسلمان گھبرا گئے، ان کے پیر اکھڑ گئے، کئی بہادر مسلمان شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادر چچا حضرت حمزہ اسی لڑائی میں شہید ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داد بھی شہید ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں بھی جمے رہے، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کی مدد آئی، مسلمان پھر سنبھلے، آخر میں مسلمان جیت گئے اور کافروں کو بھاگنا پڑا۔ کافروں سے مسلمانوں کی بہت سی لڑائیاں ہوئیں، لڑائیوں میں مسلمان کم ہوتے، کافر زیادہ ہوتے، مسلمان نہتے ہوتے اور کافر ہتھیاروں اور سامان سے لدے ہوئے ہوتے، لیکن مسلمان سچائی پر ہوتے اور اللہ کے لیے لڑتے اور کافر اپنے لیے لڑتے، اس لیے اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا، کافروں کو منہ کی کھانی پڑتی۔ آخر میں تھک کر کافروں کو لڑائی بند کرتے ہی بنی، مسلمانوں اور کافروں میں سمجھوتا ہو گیا۔ کافروں اور مسلمانوں میں کچھ دن لڑائی بند رہی، کافروں نے پھر گڑبڑ شروع کر دی، کئی مسلمانوں کو کعبے میں شہید کیا۔ یہ سن کر پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 مسلمان ساتھ لیے اور مکے کی اور چل پڑے۔ کافر سٹپٹا گئے، کچھ تو گھر بار چھوڑ کر چلے گئے، کچھ نے معافی مانگ لی اور مسلمان ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، جنہوں نے ستایا انہیں بھی چھوڑ دیا۔ اب مکے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، کعبے کو بتوں سے پاک کیا، دھیرے دھیرے سارے عرب میں اسلام کا ڈنکا بج گیا۔ ہجرت کا 10واں سال تھا، اس سال پیارے نبی نے حج کا ارادہ کیا تو 1,24,000 مسلمان آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہر طرف مسلمان ہی مسلمان نظر آئے۔ اسلام کی یہ کامیابی دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو چکا ہے اور اس دنیا سے واپس جانے کا وقت قریب آ گیا۔ اتنا بڑا قافلہ منزل پر منزل طے کرتا ہوا مکہ پہنچ گیا۔ سب نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ اس موقع پر حضور نے اپنا مشہور خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرفات کے میدان میں جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات کو اچھی طرح سمجھ لو، ہو سکتا ہے کہ میں اس موقع پر کبھی تمہارے ساتھ نہ ہوں۔ لوگوں، عربی کو غیر عربی پر، غیر عربی کو عربی پر، گوروں کو کالے پر اور کالے کو گوروں پر کوئی بڑائی نہیں۔ بڑائی تو اسے حاصل ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، جو خود کھاؤ وہی اپنے غلام کو کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اس کو پہناؤ۔ میں تم سے ایک چیز چھوڑ جاتا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوط پکڑ لیا تو راہ سے نہ بھٹکو گے، یہ چیز اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے معلوم کیا، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے رب میں ایک آواز میں جواب دیا، بے شک آپ نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا، اللہ تو گواہ رہنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پورا ہو گیا، آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اللہ کے دین پر چل کر دکھا دیا۔ دین پھیلانے کے لیے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت تیار کی۔ اب اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ دین پورا ہو گیا، اب پیارے نبی کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، دین کی باتیں
بتانے کا کام سب مسلمانوں کے ذمے ہے۔ ہر زمانے کے مسلمان اپنے ٹائم کے انسانوں تک دین پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اے اللہ ہم کو طاقت دے، ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں، ہم تیرے دین پر جمے رہیں، نیکی کے راستے پر چلتے رہیں اور دوسروں کو نیکی کی باتیں بتاتے رہیں، انہیں تیرے راستے کی اور بلاتے رہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے اور تیری خوشی ہمارا سب سے زیادہ اچھا بدلہ ہے، آمین۔ یہ رہی رسول اللہ کی زندگی کی چھوٹی سی کہانی۔ آسان لفظوں میں قرآن کیا کہتا ہے جاننے کے لیے ہمیں لائک اینڈ سبسکرائب